السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ اور حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج 4 تاریخ ہے۔ یہ باعظمت پرعظمت مہینہ ہے۔ ذی الحجہ حج کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکتیں رحمتیں ہیں، اور یہ مہینہ بڑی برکتوں کا ہے، دعاؤں کی مقبولیت کا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرنے کا مبارک باعظمت مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں کروڑوں نیکیاں مسلمان کما لیتا ہے۔ یہ مہینہ مالی اور بدنی عبادت کا مہینہ ہے۔ یہ مبارک مہینہ بعض عبادتیں بدنی ہوتی ہیں، بعض مالی ہوتی ہیں، بعض مالی اور بدنی دونوں عبادتیں ہوتی ہیں۔ جیسے حج کرنا مالی اور بدنی دونوں ہیں، اس میں بدن بھی لگتا ہے، محنت مشقت بدن بھی کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ پیسہ بھی لگتا ہے۔ قربانی ہے، مالی اور بدنی دونوں ہیں۔ بھائی لے کر آؤ گے، اس کی پھر پرورش کرو گے، روزانہ صبح صبح اس کے لیے پتے لانا، تو اس میں بدن بھی مشقت میں پڑتا ہے، اور مال یہ کہ بھائی کم سے کم 20 25 30 ہزار کا بکرا ملتا ہے۔ تو مالی اور بدنی دونوں عبادتوں کا یہ مبارک باعظمت مہینہ ہے، اور تھوڑے سے وقت میں کروڑوں اربوں نیکیاں ہم کما لیتے ہیں۔ تو اس معنی کر کے بھی یہ پرعظمت مہینہ ہے۔ حج، یہ ذی الحجہ، اس میں نسبت ہے حج کی، تو یہ حج کا بھی مبارک اور باعظمت مہینہ ہے۔ تو حضرات محترم، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مقدسہ کی جو میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ۔ قرآن پاک میں ہے کہ جب ان کی اولاد کام اور کاج کے لائق ہو گئی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک دن عالم خواب دیکھا، انی اذبحک، کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو اب دیکھ تیری رائے کیا ہے۔ تو بیٹے نے جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کر گزریے جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8ویں ذی الحجہ کو خواب دیکھا
کہ عالم خام میں ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ اے ابراہیم اللہ کے نام پر قربانی پیش کریے، ذبح کریے۔ تو آپ صبح کو بیدار ہوئے اور آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی پیش کر دی اللہ کی راہ میں۔ پھر آپ جب دوسری رات سوئے یعنی 9 ذی الحجہ کو، پھر عالم خام میں ایک فرشتے نے بشارت دی اور عالم خام میں کہا کہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریے۔ آپ نے دوسری رات 200 اونٹوں کی قربانی پیش کری۔ پھر تیسری رات پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ پھر آپ نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے پروردگار عالم جل جلالہ و عظم والہ، میں تیری بارگاہ میں کیا پیش کروں؟ تو جواب ملتا ہے کہ وہ چیز پیش کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پسند ہو، جو محبوب ہو، پسند ہو، جس کے گم ہو جانے پر تمہیں صدا ہو، وہ چیز تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ آپ سمجھ گئے کہ میرے بیٹے کی قربانی کی مطالبہ ہو رہا ہے۔ تو آپ ملک شام میں تھے، کہاں تھے؟ ملک شام میں تھے۔ آپ براق پر سوار ہو کے مکہ مکرمہ پہنچے۔ پہنچنے کے بعد آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے ارشاد فرمایا، اے میری شریک حیات، اے میری زوجہ، آج تمہارے بیٹے کی ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں دعوت ہے، آپ اپنے بچے کو تیار کر دو، ہم آج ایک بادشاہ کے دربار میں دعوت کھانے جائیں گے، ان کے یہاں دعوت میں جائیں گے۔ دعوت کا معنی بلانا بھی آتا ہے۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی تو آپ بڑا خوش ہوئی اور آپ نے اپنے بیٹے کو تیار کیا، نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے، سر میں تیل ڈالا، بدن پر خوشبو لگائی، آنکھوں میں سرما لگایا، اچھی طرح سے خوشبو لگائی اور اچھی طرح سے تیار کر دیا۔ حضرات محترم، جب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام اچھی طرح سے تیار ہو گئے، ادھر ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے چھری لی اور رسی بغل میں دبا لی اور آپ اپنے گھر سے نکل پڑے۔ اب ادھر شیطان نے، ابلیس نے، مردود نے قسم اٹھائی کہ میں ابراہیم کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ اس نے قسم اٹھائی کہ جب تک میں ان کو فتنے میں نہ مبتلا کر دوں اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس ارادے سے کہ یہ عمل بہت ہی اللہ کے نزدیک پرعظمت ہے، بلند مقام و مرتبہ رکھتا ہے، کہیں یہ عمل کر گزرے اللہ کے نزدیک اس کا اجر بہت بڑا ہوگا، تو کیوں نہ ہو حضرت ابراہیم کو روک دیا جائے۔ اور اس نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور ایک بزرگ کی شکل اختیار کی اور ایک ضعیف شخص کی شکل میں وہ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی ماں کی پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے حاجرہ، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شوہر نامدار ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ آپ کو کچھ خبر ہے؟ تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر 2-3 مرتبہ مطالبہ کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ ایک بادشاہ کے دربار میں لے کر کے جا رہے ہیں۔ تو کہا نہیں، وہ آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، آپ کے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا
کہ اے شخص ذرا ہوش میں بات کر، کیا کوئی مشفق مہربان باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے گا؟ آج تک کی مثال کوئی ہے کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کیا ہو جو آج میرے اس بچے کو قتل کریں گے؟ اللہ اکبر۔ جب یہ جواب اس نے سنا تو اس شیطان ابلیس نے کہا کہ ان کا گمان یہ ہے کہ ان کو اللہ نے حکم دیا ہے، اس لیے ذبح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، کہا اے ابلیس تو شیطان مردود ابلیس معلوم ہوتا ہے، یہ تو ایک اسماعیل ہے، اللہ کے نام پر اگر میرے 1000 اسماعیل ہو تو وہ بھی ایک ایک نام پر اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ جب وہاں شیطان کا فریب نہ چل سکا تو دوڑ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ باپ آگے آگے چل رہے تھے، ادمن بیٹا پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی شان دیکھیے کہ باپ آگے ہیں، بیٹا پیچھے ہے۔ ایک بزرگ کی شکل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے، اے اسماعیل تم کو معلوم ہے یہ تمہارے باپ تم کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، ہاں ایک بادشاہ کے دربار میں دعوت ہے، دعوت کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں۔ تو اس ابلیس شیطان نے کہا، آپ کو نہیں معلوم آپ کے باپ آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، آپ کا قتل کر دیں گے۔ تو آپ نے کہا، اے شخص ہوش میں بات کر، تو کیا بول رہا ہے؟ تجھے پتا نہیں کہ یہ کتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ایک محبت کرنے والا باپ، ایک مشفق مہربان باپ کہ اپنی اولاد کو ذبح کر دے گا، قتل کر دے گا؟ تو اس شیطان ابلیس نے کہا، ان کا گمان یہ ہے کہ ان کو اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا، یہ تو اور باعث برکت بات ہے ہمارے لیے کہ میں اللہ کی راہ میں ذبح ہو جاؤں، اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤں، یہ تو میرے لیے اور سعادت کی بات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جب شیطان کا وہاں بھی کام نہ چل سکا اور اس کا جان نہ چل سکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہا ہے، اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کو کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ تو آپ نے کہا، اللہ رب العزت کے یعنی ایک مہمان دربار میں، تو اس نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو اور تم ایک خواب کی بات مانتے ہو، خواب خیالی بات ہوا کرتی ہے۔ ارے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، اپنے بیٹے کو تم ذبح کر دو، یہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہے، اگر تمہارے بوڑھے پن پر اور وقت گزرے گا آخر تمہارا سہارا کون بنے گا؟ یعنی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، اس طریقے کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ اپناؤ، اللہ رب العزت تم سے راضی ہو جائے گا۔ آپ سمجھ گئے یہ شیطان ابلیس معلوم ہوتا ہے اور مجھے نیک عمل سے روکنا چاہتا ہے۔ آپ نے اس شیطان سے کہا، ابلیس بھاگ جا۔ آپ نے لاہور پڑا، شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ اب حضرات محترم مقام مینا میں آپ پہنچے یا میدان مینا میں آپ پہنچے، اس وقت پہنچنے کے بعد بیٹے کو سامنے کھڑا کیا اور آپ نے قرآن وہی آیت مبارکہ پڑھی جس میں قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، یعنی آپ نے خواب کی بات بیان کی، یا انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو سوچ کے بتا، غور و خوض کر کے بتا۔ تو اب دیکھیے یہاں غور و خوض کرنے کا مقام نہیں تھا، فوراً سوال کیا، جواب حاضر تھا۔ ایسا فرما بردار بیٹا، اللہ اکبر، قرآن مقدسہ کے دعوت میں آپ نے جواب دیا، قال یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا آپ اس کو اوپر گزریے۔ اس میں بڑی نقطے کی بات ہے۔ آپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو جواب یہ بھی دے سکتے تھے کہ ابا جان آپ نے خواب دیکھا کہ آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں تو آپ مجھے ذبح کر دیجئے،
لیکن ذبح کا سوال تھا ذبح سے جواب نہ دے کر کے بلکہ اس سے بھی 4 قدم بڑھ کے جواب دیا، ابا جان ذبح کیا ہے؟ اگر اس جسم کی بوٹی کرنا پڑے تو جسم کی بوٹی کر دیجئے۔ ارے ذبح کیا ہے؟ ذبح میں تو گردن کٹے گی۔ ارے ذبح کیا ہے؟ اس سے بھی بڑھ کر دیجئے، جسم کی بوٹی کر دیجئے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ آسان کام تو نہیں ہے۔ جسم پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تگڑا تندرست ایک جانور جب اس پر چھری چلتی ہے اور چاروں طرف سے رسی سے جکڑا ہوا ہوتا ہے اور رسیوں کو ہلاتا ہے، 4-5 لوگ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان 4-5 لوگوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، اس وقت انسان کی یعنی جانور کی جان نکلتی ہے۔ تو جان کا نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ابا ذبح کیا ہوتا ہے؟ ہاں چھری چلے گی، تکلیف ہوگی تو بات صحیح ہے، لیکن انشاءاللہ صبر کر کے دکھاؤں گا۔ تو حضرات محترم، جب مام مینا میں یہ واقعہ باپ بیٹے کی روبرو ہوا تو اب بیٹے نے وصیت کی کہ ابا جان ذبح میں تکلیف بھی ہوگی، چھری چلے گی، خون بھی بہے گا، خون کی چھینٹیں آپ کے اوپر بھی آئیں گی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے رسیوں سے میرے جسم کو جکڑ دیجئے، کہیں میرے ہاتھ پاؤں چلے، خون کا پھبارہ نکلا، آپ کے کپڑے خون سے آلود ہو جائیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ مجھے اچھی طرح سے رسیوں سے جکڑ دیجئے۔ اس کے بعد دوسری وصیت کی کہ آپ مجھے پیشانی کے بل لٹانا، منہ کے بل لٹانا، وہ اس لیے کہ آپ کے سینے میں باپ کا دل ہے۔ جب میرے گردن پر چھری چلے گی تو میرا چہرہ اور آپ کا چہرہ اتنا حسین و جمیل تھا اور پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر تھا، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تو امتحان کی بارگاہ تھی، اگر نور محمدی یعنی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا جاتا تو پھر یہ نور محمدی آخری امت تک کیسے منتقل ہوتا؟ تو کہا مجھے پیشانے کے بل، قرآن میں ہے کہ مجھے پیشانے کے بل لٹانا اور گردن کی جانب سے ذبح کرنا۔ قرآن کے دامن میں یہ بھی ہے کہ آپ نے پتھر کے اوپر پیشانی رکھ دی، اور تیسری وصیت یہ کی کہ میرے قتل کی خبر میری ماں کو نہ دینا، اس لیے کہ میری ماں اس بات کو برداشت نہ کر پائے گی، اس کا دل پارا پارا ہو جائے گا، جا کر کے میرے کپڑے دے دینا تاکہ ان کپڑوں سے دیکھ کر میری ماں تسکین حاصل کرے گی اور سکون حاصل کرے گی۔ اب یہ باپ بیٹوں میں گفتگو رہی ہے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اچھی طرح سے رسیوں سے جکڑ دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، آپ کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال کی۔ ایک روایت میں کہ آپ کی 11 سال کی عمر تھی۔ 7 سال یا 11 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ بہت کم عمر ہوتی۔ چہرے میں آپ کے جمال و جلال تھا، نور محمدی پیشانی میں تھا، نور جمال پیشانی میں تھا، نور محمدی پیشانی میں تھا، اتنا نورانی بابر کا چہرہ تھا۔ اس وجہ سے بیٹے نے وصیت کی مجھے پیشانی کے بل لٹانا، گڈی کے بل نہ لٹانا، اس لیے کہ میرے چہرے میں وہ جمال ہے، ہو سکتا کہ آپ میرے چہروں کو دیکھ کے یہ امر عظیم سے رک جائیں۔ تو آپ نے اچھی طرح رسیوں سے جکڑ دیا۔ جکڑنے کے بعد جب پیشانے کی بل لٹایا اور لٹانے کے بعد چھری کو خوب تیز کیا، اور تیز کرنے کے بعد پورا وزن ڈال کر کے چھری گردن پر چلا دی۔ اللہ اکبر! یہ امر واقعہ ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، نہ یہ کہانی قصے، یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ آج لوگ قربانی کا جب مسئلہ پیش آتا تو کہتے ہیں یار ہم صاحب نصاب نہیں ہیں۔ حضور کب صاحب نصاب ہے؟ حضور نے تو ہر سال قربانی پیش کی۔ حضرت علی پر تب قربانی واجب تھی، آپ ہر سال 2 بکروں کی قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ حضور نے حکم ارشاد فرمایا
ایک قربانی میری طرف سے اے علی اور ایک اپنی جانب سے. تو ہمیشہ آپ 2 بکروں کی 2 دمبوں کی قربانی کیا کرتے تھے. جب ایک صاحب نے آپ سے پوچھا کہ اے علی تم 2 بکروں کی قربانی کیوں پیش کرتے ہو, تو کہا حضور نے ہمیں حکم دیا ایک اپنی جانب سے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے میں پیش کرتا ہوں. کبھی لوگ کہتے ہیں میرے اوپر قرض ہے. یہ تو اللہ رب العزت نے بڑا بہترین ہمیں اور آپ کو نیکی کمانے کا ایک ذریعہ دیا ہے. یہ مہینہ اتنا بابرکت ہے کہ تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے کروڑوں نیکیاں آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں. کروڑوں نیکیاں, اور لوگ اس سے گریز کرتے ہیں, بہانے تلاش کرتے ہیں, طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں. یہ تو دمبے کی قربانی کا حکم ہے. اگر اولاد کی قربانی کا حکم دے دیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ توجہ آپ کی ادھر ہی لگی رہے. اب جب چھری نہیں چلی تو آپ نے رب کی بارگاہ میں دعائیں کی, یا اللہ اس میرے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, اس قربانی کو قبول فرما لے. آپ نے استغفار پڑھا, باپ بیٹے دونوں رب کی بارگاہ میں رو رہے ہیں, یا اللہ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. دوسری مرتبہ پھر چھری کو تیز کیا گیا اور پھر آپ نے گردن پر رکھی اور پورا وزن ڈال کے تیزی سے چلائی, لیکن چھری نہ چلی, چھری پلٹ گئی. آپ غصہ آیا, جلال آیا. روایت میں آپ نے چھری کو زمین پر مارا, پتھر پڑا ہوا سامنے تھا, اس پر جب چھری پڑی پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. آپ کو بڑا حیرت ہوئی. آپ نے چھری سے کہا اے چھری تو نے پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے, لیکن میرے اسماعیل کے نرم و نازک گلے کو کیوں نہیں کاٹتی ہے؟ تو چھری نے زبان حال سے کہا کہ اے ابراہیم جب تم کو نارے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو آگ نے آپ کو نہیں جلایا, تو وہاں حکم یہ دیا آپ نے کہ چھری تجھے معلوم نہیں کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی والی ہو جائے, اس لیے آگ نے ہمیں نہیں جلایا. تو چھری نے اپنے زبان حال سے کہا آگ کو اللہ نے 1 مرتبہ حکم دیا تھا, مجھ چھری کو 70 مرتبہ حکم دیا ہے, تو میں کیسے کاٹتا ہوں؟ پھر آپ نے تیسری مرتبہ چھری کو اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہوئے چھری گردن پر رکھی, پورا وزن ڈال کے چھری چلائی, چھری چل گئی, خون بہہ گیا, قربانی قبول ہو گئی. جو مقصد جس مقصد سے چھری چلائی تھی چھری چل گئی, خون بہہ گیا. جب پٹی کھول کے دیکھا تو منظر کچھ اور. حضرت اسماعیل کی جگہ پر ایک دمبا ذبح ہوا پڑا ہوا تھا اور حضرت اسماعیل سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے. یہ منظر دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر سنائے بلند کی. ادھر اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ. سامنے جبرائیل تھے, کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ. اب جب یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے یہ سب اللہ رب العزت کا کرم, اس کا حکم ہے. تو ہاتھ سے غیب سے آواز آئی کہ ابراہیم تو نے واقعی خواب کو سچ کر دکھایا, ہم نے تجھے حکم دیا تھا اس پر تو کھرا اترا. اور جب انسان کوئی اللہ کے حکم پر کھرا اترتا ہے, اس کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے, تو اسے ہم ایسے ہی جزا اور اس کو نعمتیں عطا فرماتے ہیں. ابراہیم تو نے واقعی خواب کو سچ کر دکھایا, تیرے اس عمل سے ہم اتنا راضی ہوئے کہ اس عمل کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیں گے اور اس کو حضور کی آن پر بھی اور امت پر بھی اس کو فرض قرار دے دیں گے, واجب قرار دے دیں گے, اور یہ عمل قیامت تک چلتا رہے گا. پچھلی امتوں پر تیرا ذکر اور یہ تیرا ذکر جاوید ہے جاری اور ساری جگہ. اللہ اکبر. اس کے بعد کہا تو نے واقعی خواب کو سچ کر دکھایا, اور جو اس عمل پر اس عمل کو کرتا ہے, اس پر آمدن ہوتا ہے, اس کی جزا میں ہم فدیہ رکھ دیتے ہیں. اور وہی ہوا کہ اللہ رب العزت جل مستعان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر کے دمبا رکھ دیا فرشتے کے ذریعے, اور اس کی جگہ پر دمبا ذبح ہو گیا. اب حضرت جبریل امین علیہ السلام جنت سے دمبا لے کر کے آئے. اللہ اکبر. حضرت جبریل امین دنیا پر 4 مرتبہ پوری طاقت و قوت کے ساتھ آئے. ایک اس وقت جب حضرت اسماعیل نبی علیہ السلام کو ذبح کیا جا رہا تھا, چھری
پہنچے تھے آپ وہاں سے جنت سے دمبا لے کر، آپ سے کسی نے سوال کیا اتنی تیزی کے ساتھ آئے آپ کو تکلیف نہیں؟ تو آپ نے کہا اتنی تیزی کے ساتھ آنا یہ تو تکلیف کا سبب ہے۔ تو ایک مرتبہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا جا رہا تھا، اس وقت آپ جنت سے دمبا لے کر کے آئے تیزی کے ساتھ، اور ایک مرتبہ اس وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا جا رہا تھا، اس وقت آپ تیزی کے ساتھ آئے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا اس وقت آپ تیزی سے آئے جنت سے، اور ایک مرتبہ جب حضرت جنگ احد میں حضور کا مبارک دندان جب شہید ہوا اور زمین پر جا رہا تھا تو حضرت جبریل امین نے آ کر کے وہ آپ کا مبارک دند اور خون کو اوپر اچھالا، 4 مرتبہ پوری طاقت و قوت کے ساتھ زمینی آسمانی دنیا سے زمینی دنیا پر آپ تشریف لائے۔ تو حضرات محترم یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس امت پر بھی یہ قربانی کا سلسلہ جاری رکھا، اور اس دور میں اللہ نے سب کچھ دیا لوگوں کو، بڑا خوشحالی کا دور ہے، ہر کسی کے پاس پیسے بنائے بنتے ہیں، ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے اور اس کو قربانی کرنا چاہیے، لیکن قربانی نہیں کرتے، طرح طرح کے ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں۔ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکی کمانے کا مہینہ ہے۔ باقاعدہ طور پر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قربانی یہ کیا ہے؟ تو کہا آپ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو پھر کہا یا رسول اللہ ہماری اس میں کہا ہے؟ تو سرکار نے کہا ہر بال کے بدلے ایک نیکی، ہر بال کے بدلے نیکی، اور ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے ایک بکرے میں کتنے بال ہوتے ہیں؟ آپ گن نہیں پائیں گے اتنے بال ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ لاتعداد مرتبہ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت آپ کو نیکی عطا فرمائے گا۔ جو شخص صاحب نصاب ہے اس کو یہ عمل کرنا چاہیے، قربانی اس پر واجب ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ پیسے پر سال کا گزرنا ضروری ہے، یعنی آپ صاحب نصاب ہیں، اس جدید دور میں آپ کے پاس 40,000 روپیہ ہے، آپ صاحب نصاب ہے، کم سے کم 40,000، 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی، 52 تولہ چاندی کی قیمت اس دور میں تقریباً 40,000 روپے ہے، تو کم سے کم شریعت میں نصاب رکھا ہے 40,000 روپے۔ کون ایسا بندہ ہے جس پاس 40,000 بنائے نہیں بنتے؟ تو زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ پیسے پر سال گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کا مسئلہ ایسا نہیں، بلکہ قربانی کے ان 3 ایام میں اگر آپ کے پاس 40,000 روپے ہیں کیش ہیں یا اس کا سامان آپ کی دکان پر لگا ہوا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، آپ کو قربانی کرنا چاہیے۔ ہاں شریعت نے ایک اور چھوٹ رکھی ہے کہ بکرا مہنگا ملتا ہے 12-15 ہزار کا، 20,000 کا، تو آپ ایک بڑے جانور میں حصہ لے لیجئے۔ اگر بڑے جانور میں حصہ لے لیا تو تقریباً 3,500 یا 4,000 کا حصہ آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ کم میں آپ اس فرض سے سبکدوشی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہیلا بہانہ تلاش کرنا کہ ہمارے اوپر قرض ہے، حضور پر قربانی واجب نہیں، لیکن سرکار ہر سال قربانی پیش کیا کرتے تھے، صحابہ کا یہ عمل تھا، بزرگان دین اولیاء کاملین کا یہ عمل تھا، قربانی پیش کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم اور آپ طرح طرح کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ آپ حصہ لے کر کے اس عمل کریے، اس لیے کہ یہ عمل اللہ کے نزدیک بہت ہی مقبول ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب دمبا ذبح ہوتا ہے خون بہنے سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تم خوب موٹے اور تندرست جانور کی قربانی کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن پلسرات پر یہ تمہاری سواریاں ہیں، ہر شخص کو پلسرات پر گزرنا ہے، پلسرات بار سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے، ہر کس و ناقص سے گزرے گا، تو ہمیں اور آپ کو گزرنا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی سواریوں کا انتظام کریں اور قربانی پیش کریں اللہ کے بارگاہ میں۔ اور ان 3 دنوں میں اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی پیارا محبوب عمل ہے ہی نہیں۔
آپ تصور یہ کریں کہ اس سے بہتر بھی عمل اور ہو، آپ ان پیسوں کو نہ اٹھا کر کے کسی غریب کی مدد کر کے وہ ثواب عظیم حاصل کرنا چاہیں تو قیامت تک آپ کرتے رہیں گے، یہ ثواب آپ حاصل نہیں کر سکتے جو قربانی کے ایام میں قربانی کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے اور ثواب بھی آپ پائیں گے۔ یا اس کے علاوہ کوئی کار خیر عمل آپ کرنا چاہیں اور اس ثواب عظیم حاصل کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 3 دن بہت ہی مقبول دن ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی پسندیدہ دن ہیں، اور آپ ان مبارک دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریے۔ آپ کے پاس اگر باقی اللہ نے نصاب، آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کو اللہ نے دولت دی ہے، تو آپ اگر باقی بکرا نہیں لے سکتے تو آپ حصہ ڈال کر کے اس عظیم ثواب کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کریے، اس لیے کہ زندگی ہے، آج ہے کل شاید کہ نہ ہو، یہ ثواب کے دن ہیں، یہ نیکیوں کے دن ہیں۔ اللہ رب العزت یہ مالی اور بدنی دونوں عبادت ہے، کبھی کبھی نماز یہ بدنی عبادت ہے، آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا بدن اس میں لگے گا، تکلیف اٹھائے گا، لیکن قربان حج یہ بدنی مالی دونوں عبادتیں ہیں، آپ پیسے خرچ کریں گے اور تبھی یہ آپ کو نیکی ملے گی، تبھی آپ کو یہ عظیم نعمت ملے گی۔ آپ چاہیں کہ یوں ہی نیکی ہمیں مل جائے تو بعض نیکیاں ایسی ہیں جو پیسہ خرچ کر کے حاصل ہوتی ہیں، جیسے حج ہے، یہ حج ایسے نہیں حاصل ہو سکتا جب تک آپ اپنی قیمتی دولت خرچ نہیں کریں گے، صرف نہیں کریں گے، آپ مکہ اور مدینہ نہیں جا سکتے۔ اسی طرح سے قربانی کے ایام جب تک آپ اپنی قیمتی دولت خرچ کر کے نیکی حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو یہ نیکی نہیں نصیب ہوگی۔ آپ اگر نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی قیمتی دولت خرچ کر کے یہ عظیم نیکی کمائیے۔ اللہ رب العزت جل مستوح کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بیان میں بے پناہ برکت رحمت عطا فرمائے، اس بیان کو ہمارے دل و دماغ میں راسخ و سازش فرما دے، راست فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے تصدق سے ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، بیان کرنے میں کوئی خطا خام نہ ہو گئی اللہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔